آقا علیہ السلام علیہ آن تو قبل لوگ بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر دفن کر دے نے آقا علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام نے دسیا بیٹی زحمت نہیں بیٹی رحمت آقا علیہ السلام دے آن تو قبل لوگ بوڑھے ماں باپ نے دھکے مار دے نے ماں در تک دی ٹھوکراں کھاندی آقا تشریف لائے حضور علیہ السلام نے دسیا ماں نو دھکے نہ دو ادھے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی بوڑھا باپ در تک دے دھکے کھاندے آقا علیہ السلام دی آمد تو قبل آقا تشریف لائے حضور علیہ السلام نے دسیا یہ ہستیاں ایسیاں نے انہاں دا چہرہ دیکھو گے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا جس حج واسطے 8 لاکھ خرچہ کر کے جا رہے ہو پتہ نہیں قبول بھی ہوئے گا کہ نہیں زندگی وفا بھی کرے گی کہ نہیں لیکن جیڑا حج گھر دے اندر ہے حضور فرماتے نے مقبول حج دا اللہ ثواب عطا فرمائے گا آقا علیہ السلام دے آن تو قبل لوگ گناہ کر دے نے کونوں کی ردتن خاصین انہاں دی شکلہ بدل جانیا نے اس امت دے اندر کیا گناہ نہیں شراب نہیں پیتی جا رہی جوا نہیں کھیلیا جا رہے زنا نہیں کیتا جا رہے لیکن شکل نہیں بدل رہی مصطفیٰ دا صدقہ ہے تو یار جس نبی علیہ السلام دے آیا بیٹی نو عزت ملے مرسی اس نبی دے گن نہ گائیے تے کی کریے جس آقا دے صدقے حضور دے آن دے صدقے جس ماں نو عزت ملے جدے قدمہ تھلے رب جنت رکھے اس نبی دے گن نہ گائیے تے کی کریے جس نبی علیہ السلام دے آن دے صدقے ماں باپ دا چہرہ دیکھیے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دے پھر اسی اس نبی دے گن نہ گائیے تے کی کریے جس محبوب دے آیا میری تے تیری شکل سلامت ہے پھر اسی اس نبی دے گن نہ گائیے تے کی کریے اج میں اور آپ حضور دے گن گان واسطے جگاتے بیٹھے ہیں کیونکہ میں اور آپ حضور علیہ السلام نال پیار کرتے ہیں اسی کسے عام بندے دی محفل نہیں سجائی جڑا رب دا یار ہے رب دا محبوب ہے جس نال رب پیار کر دے اسی بھی دے نال پیار کرنے ہیں نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے یارو جڑا رب دا محبوب ہے ساڈا بھی محبوب ہے جس نال اللہ رب العزت پیار کر دے نے اسی بھی دے نال پیار کرنے ہیں اور پیار کرن دی کئی وجوہات ہوندی ہیں بندہ کسے نال پیار کیوں کر دے پہلی وجوہات بندہ کسے نال پیار کمال دی وجہ تو کر دے اگر کسی کو کمال ہوئے کمال دے پجاری دے نال پیار کر دے نے اور دوسری محبت دی وجوہات مال اگر کسی کو مال ہوئے تو جنہ دے دل دے اندر مال دا لالچ ہے وہ دے درد جا کے طواف کر دے نے اور تیسری محبت دا ذریعہ اتصال یعنی رشتہ داری ایک بندہ رشتہ داری دے کول مال بھی نہیں ہے وہ دے کول کمال بھی نہیں ہے لیکن رشتہ داری دی وجہ تو محبت کرنی پڑنی ہے اور چوتھا حسن دی وجہ محبت دی وجہ حسن اگر کسی کو حسن ہوئے کمال بھی نہ ہوئے مال بھی نہ ہوئے رشتہ داری بھی نہ ہوئے لیکن بندہ حسن دی وجہ تو پیار کر دے یار جس تے کول کمال ہے وہ دے کول مال نہیں جدے کول کمال ہے وہ دے نہ رشتہ داری نہیں جدے کول کمال ہے وہ دے کول حسن نہیں لیکن کمال دے پجاری وہ دے نال پیار کر دے نے اور ایک بندہ اس تے کول مال ہے کمال نہیں مال ہے وہ دے نہ رشتہ داری نہیں مال ہے وہ دے کول حسن نہیں ہے لیکن مال دے پجاری وہ دے در تا جا کے طواف کرن گے اور ایک بندہ رشتہ دار ہے رشتہ داری دی وجہ تو محبت کرنی پڑنی ہے ایک بندے کول فقط حسن ہے مال بھی نہیں رشتہ داری بھی نہیں کمال بھی نہیں حسن دے پجاری وہ دے نال پیار کر دے نے اگر ایک چار چیزیں اکٹھیاں ہو کے ایک ذات کے اندر آ جان پھر خود سوچو دی محبوبیت عالم کی ہوئے گا اور ایک چار چیزیں اکٹھیاں اللہ نے اپنے محبوب نے عطا کی دیا نے تو یار اگر میرے آقا علیہ السلام کا کمال دیکھنا ہے اس طرح میرے نبی اشارہ کر دینے چند دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں کہ کمال نہیں تکیے میرا نبی اشارہ کرے سورج پلٹ کے واپس آ جائے یار کمال نہیں تے ہو دیئے میرا نبی نماز کے اندر کھڑا ہو کے دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اپنی توجہ رفل کرتا ہے اللہ قبلہ بدل کے رکھ دیتا ہے یار کمال کی تکیے اور سیم چشتی بول کے آندہ ہے می بھریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں ظلفہ می بھریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں ظلفہ قبلہ سیم مدے مڑیا جد یار نچوڑیاں ظلفہ اور یار اگر کمال دی وجہ تو پیار کرنا پھر بھی میرے محبوب نہ پیار کرو یہ کمال نہیں کہ محبوب درختہ نو اشارہ کر رہے درخت قدمہ چاہ جاتے ہیں ایک عربی آیا کہ کہتے حضور اے درختوں نبی منتے
حدیث آپ بارہا مرتبہ سنتے رہتے رہے. عربی نے جا کے پیغام پہ دیتا, درخت دہلیز مصطفیٰ تے چل کے بھی آیا. حضرت درخت حدیث کے اندر ہے کہ درخت آقا دی بارگاہ دے اندر آیا بھی یہ واپس بھی پلٹ گئے, پر درخت کی اکھاں نہیں. اس نے دیکھا کیویں کہ محبوب کھڑے نے. درخت ٹنگا نہیں, چل کے کیویں آیا. درخت کان نہیں, اس نے سنیا کس طرح کہ میں نے محبوب نے بلائے. حضرت اس نے کہتے ہیں شہادت والی انگلی, اس کی اکھاں بھی نہیں, اس کے کان بھی نہیں, اس کی ٹنگا بھی نہیں. یہ اکھاں تو بغیر دیکھے گی, ٹنگا تو بغیر چلے گی, اور کنا تو بغیر سنے گی. اس انگلی تو میں کہنا محکتے آ جا آگے. اچھا ساڑی باری سبحان اللہ کہنے دا رواج ہوتا ہے, اسی کسی نے کہنے نہیں, ویسے اسی اپنے انداز جی گفتگو کرنے. تو جو ہے محکتے آگے, اس کی اکھا نہیں, اس کی ٹنگا نہیں, اس کے کان نہیں. اس نے سنیا کیویں کہ میں نو کیا گیا, اس نے دیکھا کیویں کہ محک ہے, یار چل کے کیویں اس کی ٹنگا نہیں. اس نے میں کہنا امام شریف سے آگے, اکھا تو بغیر دیکھ بھی رہی ہے, ٹنگا تو بغیر چل بھی رہی ہے, کنا تو بغیر سن بھی رہی ہے. اصل وجہ کی ہے, اصل وجہ ہے کہ میں اس انگلی دی جانا, جو گل میرے دل لے جائے گی انگلی وہ کرے گی. میرا نبی ہے کائنات دی جان, جو گل میرے نبی دے دل لے جائے گی, چاند بھی وہ کرے گا, سورج بھی وہ کرے گا, درخت بھی وہ کرے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر کمال کی وجہ تو پیار کرنا, پھر بھی میرے محبوب نال پیار کرنا. بے شمار کمال نے حضور علیہ السلام سے. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, آپ جب آپ توجہ کرو. اگر مال کی وجہ تو پیار کرنا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اشارہ کرا کہ بھاڑ سونا بن جائے. اگر مال کی وجہ تو پیار کرنا ہے, پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ کرو. کس بندے نے جس نے بھی سوال کیتا, جس نے مال کا سوال کیتا مال ملیا, جس نے عقل کا سوال کیتا عقل ملی, اور یار جس نے علم کا سوال کیتا مصطفیٰ نے بھی عطا فرماتا دیا. اور ایک ہندے اتصال یعنی رشتہ داری, اگر رشتہ داری کی وجہ تو پیار کرنا ہے, جد کل مال بھی نہیں, اولاد بھی نہیں, اپنا رشتہ دار ہے, وہ کل مال بھی نہیں, حسن بھی نہیں, کمال بھی نہیں, لیکن رشتہ داری کی وجہ تو بندہ محبت کرتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ ساری رشتہ داریاں قبر تک کم مان والیاں نہیں. کوئی سکا رشتہ دار قبر کے اندر نہیں جائے گا. آؤ سنو, اگر اتصال کی وجہ تو پیار کرنا ہے, رشتہ داری کی وجہ تو پیار کرنا ہے, قبر کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا. تو جنہیں کہندے سی برا کے نال تیرے, یہ بھی مٹی پاپ کے واپس آ جائیں گے. سچے بیلی محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ بھی واپس آ جائیں گے. لیکن سننا, جس نبی نے پیار کیتا ہے, جس نبی نے محبت کیتی ہے, مرن والا قبر اجباتے جائے گا, حضور قبر اجباتے تشریف کریں گے. یار اگر گاؤں کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے, اعلان ہو جائے فلاں صاحب فوت ہو گیا, رشتہ داراں نوں فون کیتا جاتا ہے. جنہاں نوں فون کیتا گیا جنازے تے نہیں پہنچے, جنہاں نوں فون کیتا گیا انہاں آ کے چہرہ بھی نہیں دیکھیا. یار مرن والے ایک جگہ تے مر گیا, مدینے والے آقا نوں پیغام نہیں بھیجیا, حضور تہاڈا غلام مر گئے, آقا تہاڈا امتی مر گئے. پر یار جنہاں نوں فون کیتا نہیں آئے, لیکن جس نبی نوں فون تک نہیں کیتا, چٹھی نہیں بھیجی, مرن والا قبر اجبات کے جاندے حضور پہلے تشریف لے کے. اگر اتصال کی وجہ تو پیار کرنا ہے, رشتہ داری کی وجہ تو پیار کرنا ہے, پھر بھی میرے محبوب نال پیار کرو. ساڈے ہاں لوگ آندے نے جی پیار اسی تاں کرنے جہدے نال اوکھے ویلے کم آندا ہے. یہ بھی ایک داعی ہے, جہدے نال پیار کیتا جائے اس واسطے کرنے اوکھے ویلے کم آندا ہے. کیا نزاع تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ قبر تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ پل صراط تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ محشر تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ کسے نے نہیں نزاع دے ٹائم کم بانا, اور ایک قبر کے اندر کسے نے نہیں کم بانا. جنہاں نے الیکشن کے اسی جھنڈے اٹھائے, جنہاں نے اسی نعرے لائے, انہاں نے کام نہیں آنا, کاموں نہیں آنے جنہیں نہ دے تسی حاجت کے نعرے پہ. مدینے والے باہی میں کم آنا ہے. امام نبی علیہ السلام دے غلاموں, حضور قبر کے اندر بھی کم مان گئے, آقا پل صراط بھی کم مان گئے, حضور محشر دے میدان بھی کم مان گئے. امام نبی علیہ السلام دے غلاموں محشر دے میدان دے اندر جناب آدم علیہ السلام بلند جگہ تے تشریف فرماؤں گے, فرشتے ایک شخص کو گسیٹ کے جہنم دی طرف لے کے جان گے. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رحمت للعالمین, یا شفیع المذنبین, آقا فرشتے آپ
آپ دے غلام نو گھسیٹ کے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہو حضور تشریف لے کے آن گے آقا فرمان کے فرشتوں حساب ہو گیا جی ہو گئے آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان کے کتاب پر جملہ حضور فرمان گے یار حساب کس طرح ہویا میں موقع تے موجود نہیں کیونکہ فرشتوں دی کمی رہنی ہے تسی پوری نہیں کرنی میں محمد نے پوری کرنی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نامہ عمل تولے جائے گا بندہ جہنم دے قابل پھر مشکل کشا نبی کے کاغذ دا ٹکڑا نکالن گے بس کاغذ دا ٹکڑا رکھا جائے گا نیکیاں دا وزن بڑھ جائے گا فرض کرے گا مشکل دے وقت کم مان والے تسی کون ہو حلی بھی مشکل کشا نہیں ہے مشکل دے وقت کم مان والے تسی کون ہو حضور مسکرا کے فرمان کہ میں تیرو نبی ہاں جس کی ذات کے درود پڑھدا رہے جس نال محبت کردا رہے جس نال پیار کردا رہے میں تو تیرا آقا والا حضور بڑی کرم نوازی بڑی مہربانی آقا اے کاغذ کا ٹکڑا کیے حضور مسکرا کے فرمان کے یاد کر ایک باری تو میری ذات کے درود پڑھے دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوست کیسی پھر سر حشر کی رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے اور اللہ نے اپنے یاد اختیار عطا کی تھے جی میں سی آنے نا کوئی 18 دن اندر مسئلہ بن جائے ایم پی آکھے چیئرمین آکھے جناب میرا رکا تھانے دار کو لے کے جاؤ میری چٹھی لے کے جاؤ تھانے دار میرے رکے دا حیا کرے گا میری چٹھی دا حیا کرے گا اللہ فرماتا ہے حبیب اسی نے اختیار عطا کیتا ہے محبوب بندہ جہنم دے قابل ہوئے تیری ایک چٹ آ جائے گی اسی بندے نو جنت عطا فرما چھٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ احمد فرید علماء اہل سنت اس واسطے لوگ پیار کسی نال کر دے یار اوکھے ویلے کم مان دے اوکھے ویلے حضور ہی کم مان دے ذاتیں بھی آقا کم مان گے قبر دے اندر بھی آقا کم مان گے حشر دے اندر بھی حضور کم مان گے یار کسی نال پیار تاں کیتا جاندے بندے کہندے نے لجپال ہی بڑا ہے یارو تے بڑا کریم ہے اس واسطے سے پیار کرنے کیا حضور تو وقت کے کوئی کریم ہو سکتا ہے آقا تو وقت کے کوئی نرم دل ہو سکتا ہے آقا تو وقت کے کوئی لجپالی کرنے والا ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کے صحابی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی جنگ تو واپس پلٹ رہی سا مال غنیمت اتنا کایا 80 اٹھ حضور علیہ السلام دے حصے دے اندر آئے اور راستے دے اندر پڑاؤ ڈال لیا شام پہ گئی حضور نے فرمایا صحابہ نو آرام فرماؤ تو نماز مغرب آقا علیہ السلام پیچھے غلامہ نے جا کے ادا کی تھی اور ہر خیمے دے اندر 2 صحابی 4 صحابی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے خیمے دے اندر میرے صحابی سن بس تتن فی العلم والجسم یعنی بھاری جسم والے صحابی علماء کرام سمجھے نو سمجھ گئے بھاری جسم والے صحابی سن اور وہ میرے نام سن اسی نماز آقا پیچھے جا کے ادا کی تھی اور نماز تو بعد صحابہ آقا علیہ السلام نال مصافحہ کرتے سن یار آج صدیاں